اگر تم نے کچھ نہ بدلا تو کچھ بھی نہ بدلے گا تمہاری زندگی میں۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین آسمان سب اسی کا ہے۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، اگر لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں وہی لوگ آپ کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ مشورے دیتے ہیں اور زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے بعد جس بھی خوشی سے آپ لطف اندوز ہوں گے اس خوشی کی عمر بہت چھوٹی ہوگی۔ ہمیں صرف زندگی عطا ہوتی ہے، اس میں انسانیت یا حیوانیت ہمیں خود پیدا کرنی ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ کسی تنکے کو حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ مزاج میں تمہاری سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ خاک کو کھا گئی خاک اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ، دوسروں کی غلطی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔